بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات، امامی کل ختم الرسل، انسانیت دے معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج مرحا 30/6/2017 دا اور ماہ شوال دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک، جدا عنوان نیکیاں دا صلہ۔ رمضان المبارک عظمتاں والا، رحمتاں اور برکتاں والا مقدس مہینہ ساڈے تو جدا ہو گیا۔ ہن شوال دا مہینہ شروع ہے۔ رمضان وچ لوگاں نے بہت نیک اعمال کیتے، نیکیاں بے شمار کیتیاں۔ ہن اللہ کولوں انہاں نیکیاں دا جو صلہ ملنا ہے وہ کی ہے؟ بزرگاں تے جواناں نے، ماما اور بہناں نے، مسلماناں نے، پاک نبی دے غلاماں نے پورے ماہ رمضان دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں کیتیاں، روزے رکھے، نماز تراویح ادا کیتی، نفل و نوافل پڑھے، ذکر اذکار کیتے، کلام رحمان دی، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، اور اپنے گھر بار نو چھوڑ کے کم کار نو، کاروبار نو چھوڑیا، دوست یاراں نو چھڈیا، رشتہ داراں نو چھڈیا، تے رب دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ گئے، 10 دن اعتکاف کیتا، اور رب دے گھر واسطے
رب دی رضا واسطے اللہ دے گھر مسجد واسطے اپنا مال دولت بھی خرچ کیتا، دل کھول کے صدقے خیرات بڑے کیتے، راتاں نو اٹھ کے رب دے سامنے روندے رہے، آنسواں دیاں لڑیاں پروندے رہے، اور اے نیکوکار ایماندار تے روزہ دار حیادار اور عبادت گزار گناہاں نو بخشوان والے اور اپنے رب نو منان والے تے جنت الفردوس دے اندر اپنے محل بنوان والے، اے تمام روزے داراں نو انہاں نیکیاں دا صلہ ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جن نے ذرہ برابر نیکی کیتی ہوئے گی، فرمایا انہوں بھی جزا تے بدلہ ضرور ملے گا، اس نیکی دا صلہ ضرور ملے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تے جن نے ذرہ برابر برائی کیتی ہوئے گی، بدی کیتی ہوئے گی، اودی بھی سزا انہوں ضرور ملے گی۔ قرآن دا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ رب دا قرآن نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا نیکی دا بدلہ، نیکی دا صلہ، نیکی دے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آؤ ویرو کنیا اللہ نے نعمتاں دا فرمائیاں، ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتاں، اسی پورے رمضان دے اندر رب دیاں نعمتاں کھاندے رہے، اللہ اللہ صبح شام سحری وقت بھی رب دیاں نعمتاں، لوگوں افطاری دے وقت پھر بے بہار رب دیاں نعمتاں۔ میرے رب فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو چھٹلاؤ گے۔ او ویرو قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہو میرے بندے ہو، جی جی رب دے فرمایا اگر میریاں نعمتاں نو گننا چاہو، میریاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، تے فرما بے بہا میریاں نعمتاں۔ او ویرو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کاری رضا کندہ ہے، او انسانہ دیاں زندگیاں مک سکدیاں نے، انسان مک سکدا ہے، او جہان مک سکدا ہے، پر میرے رب دا انعام نہیں مک سکدا۔
انیاں رب دیاں نعمتاں اللہ فرماندے ہیں نیکیاں دا بدلہ نیکی ہے نا چاہے نیکی چھوٹی ہووے یا نیکی بڑی ہووے ویرو نیکی نیکی ہوندی ہے بدی تے برائی چھوٹی ہووے یا بڑی ہووے برائی برائی ہوندی ہے لیکن اللہ دا کیڑا وڈا انعام ہے میرے رب فرماندے نے من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا سبحان اللہ ترجمہ تے غور کرنا اللہ کی کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا اور جو کوئی اللہ دے دربار وچ نیکی لے کے آئے گا انہوں ایک نیکی دے بدلے ایک نیکی دا صلہ نہیں بلکہ اللہ 10 نیکیاں دا صلہ دے دے گا ایک نیکیاں دے بدلے ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں دا صلہ ومن جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون تے جڑا کوئی گناہ کر کے آئے گا بدی لے کے آئے گا انہوں سزا ویسی ملے گی اور انہوں تے ظلم بھی نہیں کیتا جائے گا اللہ اگر ایک گناہ کیتا ہے تو ایک کو گناہ دی سزا ملے گی رب ظلم کردہ بولو رب ظالم نہیں ہے اللہ ظلم نہیں نہ کردا اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ اللہ فرماتے ہیں دنیا وچ بھی صلہ دے دیتا آخرت دے اندر بھی اچھا صلہ ملے گا کیوں واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کردہ نیکیاں کرن والے نال او جڑے نیکیاں کردے رہے رمضان دے اندر روزے رکھ دے رہے رمضان دے اندر افطاریاں کران دے رہے رمضان دے اندر سحریاں کھلان دے رہے رمضان دے اندر لوگوں نفل و نوافل پڑھ دے رہے رمضان دے اندر ذکر اذکار کر دے رہے رمضان دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہے رمضان دے اندر ایک دوسرے تعاون کر دے رہے رمضان دے اندر رب دی راہ وچ خرچ کر دے رہے رمضان دے اندر اللہ دے گھر مسجد واسطے خرچ کر دے رہے رمضان دے اندر یتیماں تے خرچ کر دے رہے رمضان دے اندر مسکیناں تے خرچ کر دے رہے رمضان دے اندر لوگوں بیوہ عورتاں تے خرچ کر دے رہے رمضان دے اندر غریب تے محتاج تے خرچ کر دے رہے رمضان دے اندر اللہ فرماندے نے جڑے نیکیاں کرن والے نے اللہ انہاں نال محبت کردا ہے اللہ کنہاں نال محبت کردا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اکندے چھڑ دو دوبارہ چھڑ دو بالکل ٹھولا کے نہ بوو چودھری بانے خطبہ جمعہ نہ سنیا کرو بلکہ عاجزی دے نال اور قریب جنہ امام دے قریب خطیب دے بیٹھو گے نا انہا ثواب بہتا ملے گا نوجوان ٹھوہاں لا کے بہ جاندے نے کہ مولوی قاری صاحب نے کیڑا نظر آندا ہے اللہ اللہ غور فرما لینا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں بخاری دی حدیث میرے محبوب نبی نے فرمایا کل عمل بن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا
جازی بھی، اوے آدم دے بیٹیاں دے ہر عمل دا ایک مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، اللہ اللہ ہر عمل دا مقرر کیتا ہویا ثواب ملے گا۔ اللہ یعنی جناب نماز پڑھی ہے نا او دا مقرر کیتا ثواب ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے او دا مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، حج کیتا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، عمرہ کیتا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، زکوٰۃ دیتی ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، صدقہ خیرات کردا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، یتیمہ مسکینہ دے نال محبت کردا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، ماں باپ دا ادب و احترام کردا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، بڑیاں دا احترام کردا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، چھوٹیاں تے شفقت کردا ہے مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، ہر عمل دا مقرر کیتا ہویا ثواب ہے، لیکن فرما روزہ میرے لیے لہذا روزے دا اجر تے ثواب میں آپ ہی دیاں گا۔ روزے دا ثواب بولو کون دے گا؟ اللہ خود ہی دینے گے نا۔ آنا ویرو غور فرما لینا، پورے ماہ رمضان دے اندر روزہ داران نے روزے رکھے، نیکو کاران نے نیکیاں کیتیاں، افطاریاں کرائیاں، سحریاں کھلائیاں، صدقے خیرات کیتے، اللہ نو راضی کرن واسطے اپنے مال دولت دل کھول کے رب دے گھر دے خرچ کیتے۔ قرآن جناب کی کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے نبی نے کی فرمایا، میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد کہہ دو صلی اللہ، اور جنہوں نہیں بھی آندا وہ بھی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی پیاری بیوی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روایت مسلم شریف دے اندر فرماندیاں نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اے قرآن دا ماہر، قرآن دے قاری و مبارکہ ہومن، اے حافظ قرآن مبارکہ ہومن، جس ماں دا بیٹا قرآن دا قاری اس ماں نو مبارک، جس باپ دا بیٹا حافظ قرآن اس باپ نو مبارک، اور جس بہن دا بھائی اے حافظ قرآن تے قاری القرآن ہے اس میری بہن نو مبارک ہوئے۔ صدقے جاواں کنا مقام حافظ قرآن تے قاری القرآن دا۔ فرمایا قرآن نو سونا پڑھن والا سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، اچھی آواز نہ قرآن پڑھن والا، خوش انداز اور خوش آواز نہ قرآن پڑھن والا، قرآن دا ماہر اے قاری القرآن۔ اللہ اللہ صدقے جاواں جدوں مصلی تے کھلو کے نماز تراویح پڑھدا ہے نا، دل کردا ہے سن دے رہیے پڑھدا رہے۔ اللہ اللہ ایہو جا قاری فرمایا میرے نبی نے فرمایا بزرگ فرشتیاں دے نال ہوئے گا۔ کنہاں دے نال ہوئے گا؟ بزرگ فرشتیاں دے نال۔ کنہ مقام ہے، اٹھاؤ میرے بھائی نو، او ستے نے انہوں پتہ نہیں لگ رہے۔ اللہ اللہ ہے جی، کیمرہ سامنے لگا، سونا نہیں چاہیے، تواڈی ویڈیو بنن رہی ہے، بعد بے شک ویکھ لیا جی۔ اللہ اللہ غور کرنا، کوئی حرکت نہ کرے، کیمرہ سامنے لگا ہے، جب میں آندھا نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لوگاں نو کیمرے دا اتنا ڈر، اتنا رب دا ڈر نہیں ہے۔ اللہ 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 ہر جگہ تے لکھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لکھیا ہوندا ہے نا، ہے جی اتھے بڑے احتیاط نال لنگدے یار کوئی یہو جی حرکت نہ ہو جاوے، تے اے نہیں خیال آندا بھئی اللہ کی آنکھ پورے جہان کو دیکھ رہی ہے۔ اے توجہ کر، اب میں عرض پیا کرنا، توجہ کرنا، غصہ نہیں کرنا میری بات آ، کیونکہ میں تھوڑا معتدل جہا بندہ وا، اللہ محبت نہ ہو جہاں گلاں کر لینا وا۔ اب اگلی گل سنو، میرے آقا نے کی فرمایا، ہن اگلی گل سنن والی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے والذی
یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاک لہ اجران. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. ہن ترجمہ سننا تو پھر تمہیں مزہ آئے گا. غور فرما لینا. میرے آقا نے کی فرمایا کہ جیڑا آدمی قرآن پڑھیا ہویا نہیں، یعنی اڑ کے قرآن پڑھدا ہے، اڑ کے جوڑ کٹ کے ہجے کر کے قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھدا ہے. اللہ 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 غور کرنا. اڑ کے قرآن پڑھن والا اور لوگوں اٹک اٹک کے قرآن پڑھدا ہے، پڑھدا ضرور ہے پر اٹک اٹک کے زبان موٹی ہے، الفاظ زبان تے چڑھدے نہیں، بڑی دشواری ہوندی ہے، مشکل پیش آندی ہے قرآن پڑھ دیا، اٹک اٹک کے قرآن پڑھدا ہے. میرے محبوب نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا فَلَهُ اجران. ایسے قرآن پڑھن والے نو اللہ دوہرا اجر عطا کر دے گا، ڈبل ثواب ملے گا. یا اللہ یہ کیوں ڈبل ثواب؟ یہ اڑ کے پڑھدا ہے، انہوں پڑھنا آؤندا ہی نہیں. ہن کئی بندے قرآن پڑھنا نہ آوے نا تے جنہوں تھوڑا بہت پڑھنا آوے نا وہ آندے لے غلط پڑھن دے ہوئے، صحیح پڑھ ہوئے. یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ حدیث دے مطابق اس بیچارے نے پڑھنا نہیں آوندا، اڑ کے پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھدا پیا، پر پڑھدا ضرور پیا، باویں دشواری نہ پیا پڑھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے انہوں نیس نیکی دا صلہ میرا رب ڈبل عطا کر دے گا. اللہ اللہ اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا. آقا فرمائے قرآن پڑھیا ضرور کرو، کیونکہ قیامت والے دن قرآن پڑھن والے وہاں تے شفیع بن کر آئے گا. قرآن سفارش کرے گا. کیویں بھلا؟ میرے نبی نے فرمایا مسند احمد دے اندر الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا الصیام روزہ تے قرآن، الصیام والقرآن. اے روزہ تے قرآن قیامت والے دن بندے دی سفارش کریں گے. اے دو میں سفارشی بن کے آن گے. روزہ کہے گا اللہ سونیا انی سخت گرمیاں دے دنوں دے اندر اس بندے نے مینوں رکھیا، پھر روزہ رکھ کے کاروبار کردا رہیا، روزہ رکھ کے کمکار کردا رہیا، روزہ رکھ کے بہودا نہیں بکیا، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں سو بولیا، روزہ رکھ کے غیبت نہیں سو کیتی، روزہ رکھ کے چگلیاں نہیں سو کیتیاں، روزہ رکھ کے گالیاں نہیں کٹدا رہیا، روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑے نہیں کردا رہیا، بلکہ روزہ بھی رکھیا سو نال تیرا ذکر اذکار بھی کردا رہیا. اللہ سونیا انی سخت گرمی دے اندر اے کھان پین تو بچیا رہیا، برائیاں تو بچیا رہیا، بے حیائیاں تو بچیا رہیا، لغویات تو بچیا رہیا، منکرات تو بچیا رہیا. اللہ سونے آج میں ادھی حق میں سفارش کرنا وہاں انہوں معاف کر کے جنت ہی داخلہ دے دے. کیوں بھائی کنہ مقام روزے دار دا. دعا کرو ساڈا روزہ بھی ساڈی سفارش کر دے. آکھو آمین. تے جیدی روزہ سفارش کر دے گا او دی بخش سے شک بھی. اگے فرمایا والقرآن، تے قرآن بھی سفارش کرے گا. بھلا وہ کی کہے گا؟ اللہ زبان دے گا قرآن لو، قرآن بول کے آکھے اللہ سونیا میں اس بندے دی سفارش کرنا وا. اللہ پاک جی اے بندہ جڑا تہاڈا نہ بڑا نیک ہے، اے میری تلاوت ہی کردا رہیا، مینوں دن رات ہی پڑھدا رہیا، رات تراویح دے اندر سندا رہیا، پچھلے پیر اٹھ کے مینوں پڑھدا رہیا، ہر نماز تو بعد مینوں پڑھدا رہیا.
رہا، اللہ سونے تہجد اٹھ کے مینوں پڑھدا رہا، قیام اللیل وچ مینوں پڑھدا رہا، اللہ جمعہ دے اندر مینوں پڑھدا رہا، اللہ سونے دن رات مینوں پڑھدا رہا، اے بندہ میری تلاوتاں کردا رہا۔ میرے رب فرمان گو تو کون ہے؟ اے کہے گا اللہ میں تیری او کلام جو کلام اور جنوں تو نازل کیتا اپنے نبی محمد رسول اللہ دے، تو کی آنا ہے؟ یا اللہ میں دے حق سفارش کرنا چاہنا وا، اللہ انہوں جنتی داخلہ عطا کر دے۔ اللہ فرمانے جاؤ میں تساں دوواں دی سفارش نو منظور کر لیا، آپ ویکھ لے کنا اجر ملے گا، نیکی دا صلہ ویکھ لینا۔ آنا نوجوانوں غور فرما لینا، نیکیاں جیڑیاں نا اے برائیاں نو مٹا دیندیاں نے۔ قرآن کی آندا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں نے۔ اللہ نیکیاں برائیاں نو، یہ بندہ ایک گناہ کر بیٹھا، کبیرہ نہیں صغیرہ، چھوٹا گناہ کر بیٹھا، آیا مسجد وچ ایک نبی دا صحابی آ رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہویا، آندا سونیا میں مسجد بھی پیا ہوندا سا، میرے کو ایک گناہ ہو گیا۔ فرمایا کی کیتے ہو؟ آندا سونے کہ بی بی آ رہی سی، اللہ او دے وال میری نظراں اٹھ گئیاں، میں او دے وال ویکھ کے گناہ کر بیٹھا ہاں۔ آقا فرمایا نماز نہیں ہو پڑھی؟ آندا سونے پڑھی ہے۔ فرمایا انج دے گناہ اللہ نماز پڑھنا نیکی کرنا گناہ مٹا دیندا ہے۔ اللہ غور فرما، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان یسع له فی عسرہ فلیصل رحمہ۔ بخاری دی روایت، ابو ہریرہ راوی نے۔ توجہ کرنا ذرا غور نہ سننا، توجہ ہے کہ نہیں؟ جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ۔ آج تو جاگنا کیونکہ روزہ کوئی نہیں اس واسطے۔ اللہ اللہ غور فرما لینا، غور فرما لینا۔ میرے تو محبوب نبی نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میری روزی کشادہ ہو جاوے تے میری عمر بھی زیادہ ہو جاوے۔ کیونکہ کیڑا بندہ نہیں چاہتا؟ کوئی بندہ ہے جڑا آخر میں نے روزی تھوڑی ملے؟ ہر بندہ چاہتا میں نے روزی کھلی ملے، چاہتا ہے نا؟ تے کیڑا بندہ ہے جڑا آندا ہے کہ میری عمر تھوڑی ہوئے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہوئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ انسان دی فطرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جے روزی کشادہ کرنا چاہتے ہو، جے عمر زیادہ کرنا چاہتے ہو، تے میرے آقا نے کی فرمایا فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، قرابت داراں نال، رشتہ داراں نال، محلے داراں نال، دوست یاراں نال، مائی باپ نال، بہن بھائی نال، ہر ایک دے نال نیکی کر دے رہو، بھلائی کر دے رہو، رحم دلی کر دے رہو۔ فرمایا اس نیکی دا اجر رب دے گا، عمر بھی زیادہ ہو جائے گی تے روزی بھی کشادہ ہو، کھلی ہو جائے۔ اللہ روزی بھی کشادہ ہو جائے گی۔ اور سنو سنو بخاری دی روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت، آپ نے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان دا تے قرآن بھی آندا انما المومنون اخوتن، مومن آپس کی نے بھائی نے۔ نبی پاک فرمانے مسلمان
مسلمان دا بھائی ہے، نہ خود تے ظلم کرے نہ مسلمان نو کسی ظالم دے حوالے کرے۔ فرمایا جڑا شخص اپنے مسلمان بھائی دا کام پورا کرے گا اللہ بھی او دا کام پورا کر دے گا، تے جڑا مسلمان دی کوئی مصیبت ٹالے گا میرا اللہ قیامت دی مصیبت ادو تو ٹال دے گا۔ من ستر مسلمان من ستر مسلمان ستر سترہ اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دا عیب چھپائے گا اللہ بھی قیامت والے دن ادھے عیباں تے پردہ پا دے گا۔ کیوں بھائی کیڑی وڈی نیکی ہے کسی دا عیب چھپانا۔ آج دور بڑا عجیب ہے، آج لوگی عیب ٹول دے پھر دینے لب دے پھر دینے، ادھی کمزوری لب جاوے، ادھی کوئی کمی لب جاوے، ادھا کوئی عیب لب جاوے، ادھا کوئی گناہ لب جاوے۔ ظالمو توڑے کر دھیاں کوئی نہیں، تسی دوسریاں دیاں دھیاں دے عیب تلاش کر دے ہو۔ او بے وفا انسان کیا تیرے گھر بہن نہیں ہے اور تو دوسرے دیا بہناں دے عیب تلاش کردا ہے، دوسرے دیا ماواں دے عیب تلاش کردا ہے؟ خبردار کوئی کسی دے عیب تلاش نہ کرے، وگرنہ میرا اللہ بھی قیامت والے دن تواڈے عیب راز فاش کر دے گا۔ اللہ تے اج دنیا تے کسی دے عیب تے پردہ پاؤ گے نا اللہ قیامت والے دن تواڈے گناہاں تے پردہ پا دے گا۔ اگے سننا ذرا ایک حدیث آندی ہے، میں عرض پہ کرنا بخاری دی روایت، اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی رستے میں جا رہے سی، رستے میں جا رہے ہیں، شدت دی گرمی، سخت پیاس لگی، تو پھر یہ تو تانوں بھی پتہ ہوئے گا بھئی شدت دی گرمی ہوئے تے پیاس سخت لگی ہوئے تے بندے دی کیفیت کی ہوندی ہے، حالت کیویں دی ہوندی ہے؟ اس بندے دی حالت نزینا کہ ہنے جان جاندی ہے، اچانک اس بندے نو ایک کنواں نظر آ گیا، وہ بندہ چھیتی چھیتی کنویں دے اندر اتر گیا، تے کنویں دے اندر اتر کے نا انہیں جا کے اپنی پیاس شدت دی پیاس نو بجھایا، اے پانی پیتا رج رج کے نا پیاس بجھا لئی، تے جدو باہر نکلیا توجہ کرنا جدو باہر نکلیا تے ویکھدا کی ہے ایک کتا ہے، کتا جڑا جانور ہے گا پلیت کتا نجس ہے، اللہ اس کتے نو ویندا ہے، اے کتا لمبی زبان نکال کے نا ہانپ رہا ہے تے نالے زمین تے گلا کچڑ جڑا ہے نا چٹ رہا ہے، چکڑ نو چٹ رہا ہے تاکہ میری پیاس ٹھنڈی ہو جاوے۔ اس بندے نے ویکھیا کہن لگا پیاس دی شدت دے نال جنی مینوں تکلیف ہو رہی سی نا اسی طرح اس کتے نو بھی پیاس دی وجہ دے نال گرمی دی شدت دے اندر انہوں تکلیف ہو رہی ہے، اے جلدی نہ پھر اتر دائے نا تے پھر جناب اتر کے نا اپنے موزے دے اندر اللہ یعنی پانی بھر لیندا ہے، منہ نال پکڑ کے نا موزہ اتے آ جاندا ہے، باہر آ کے اس کتے دے کے پانی رکھ دیندا ہے، او کتا پانی پین لگ پیندا ہے۔ اللہ تے میرے نبی نے فرمایا اللہ نو دا اے عمل نیکی نہیں پسند آئی کہ میرے رب نے انہوں معاف کر دیتا، ادھے سارے گناہاں نو بخش دیتا۔ کیوں بھئی ایک کتے دوتے رحم کیتا کہ دوتے اسی تے انسان آنا بھئی سارے ہے جانور تے کتے نجت دوتے رحم کرن نال میرے اللہ نے ادھے گناہ معاف کر دیتے، اس نیکی دا صلہ دیتا کہ میرے اللہ نے انہوں معاف ہی کر چھڑیا۔ قرآن دا حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
ویرو نیکی دا بدلہ نیکی ہے، نیکی دے سوا اور کچھ نہیں۔ آج کسی مسلمان بھائی دی اللہ اللہ کمزور ہے، کوئی مسلمان بھائی تیرا کمزور ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مالی طور تے کمزور ہے، جسمانی طور تے کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کاروبار نہیں کر سکتا، کم کار نہیں نہ کر سکتا، جے او دینا ہمدردی کرنا، او دینا تعاون کرنا، او دی خدمت کرنا خفیہ طور تے، کئی بندے واضح طور تے جنا خدمت کر دینا تے کئی خفیہ طور تے خدمت کر دینا۔ اللہ اللہ غور فرما لینا لوگو، او ایک بندہ مسلمان زمین تے خوش ہو جائے گا، عرش برین تے رب رحمان خوش ہو جائے گا۔ کیوں میں یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ جناب ابو بکر کہو نا، سارے مل کے کہو، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دور خلافت ہے، رات دا ویلا ہے، تے ادھرو جناب عمر رضی اللہ تعالی ویکھیا اے بھی رات دا ویلا ہے، ایک مائیت نبینی بڑی مائی تے ہے اکھاں تو نبینی، حضرت عمر آگے بوا کھڑکٹان دینے آنے امی میں ایک خادم آیا وہاں، گھر دا کوئی کام میں تے دسو میں کر دینا وہاں، میں تواڈی خدمت واسطے حاضر ہویا وہاں۔ او مائی آندی ہے او پترا تیرے تو پہلے ایک اللہ والا آیا ہے، میرے سارے کام کر کے ٹر گیا ہے۔ حضرت عمر سوچی پہ گو کیڑا اللہ والا جڑا میرے تو پہلے کام کر کے ٹر گیا، اچھا کل میں اس نال ذرا جلدی آواں گا۔ دوسرا دن ہویا، حضرت عمر پھر آئے، پھر آ کے بوا کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، نی ماں میں ایک بندہ آیا وہاں تیرا پتر سمجھ لے، اے اماں میں خادم خدمت واسطے حاضر ہویا وہاں، اجازت دے وہ دروازہ کھولو میں اندر آ کے تواڈے گھر دے کم کاج کر جاواں۔ ماں کہن لگی وے نوجوانا تیرے تو آن تو پہلے پہلے ایک اللہ والا آیا ہے، میرے سارے کام کر کے ٹر گئے۔ حضرت عمر پھر سوچی پہ گئے، توجہ ہے سارے دی، سوچی پہ گئے بھی کیڑا بندہ ہے جڑا میرے تو پہلے اتنی جلدی آگے کام کر جاندہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر آدھنا آج میں پھر بہت ہی زیادہ جلدی آماں گا، آئے نا جدو تے آ کے بوا کھٹکھٹایا، ماں نے پوچھا کون ہے؟ ماں میں ایک خادم خدمت واسطے آیا وا، اجازتاں دے وہ میں خدمت کر جاواں۔ ماں دی بھی اللہ والے تیرے تو پہلے کا آیا ہے، او سارے گھر دے کم تے کر گیا ہے، لیکن مشکی دا پانی دا بھرن گیا ہویا حالے تک آیا نہیں۔ حضرت عمر آج پھڑیا گیا، آج توجہ ہے، آج پکڑیا گیا، آج پھڑیا گیا۔ حضرت عمر دیوار نہ ٹول آگے کھڑے ہو گئے، چھپ گئے، ہے جی چاندی روشنی تھی، دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے تاکہ پچھاویں تے پتہ نہ لگے۔ تے تھوڑی دیر گزری، ایک اللہ والا آیا، این کر کے جنا ٹھاٹھا مارے ہویا ہے، این کر کے ٹھاٹھا مارے ہے، اور اکھاں باہر نظر آ رہی نے، نقاب کیتا ہویا ہے، مشکی دا موڑے تے لٹکایا ہویا تے آیا، جلدی نہ بوا کھٹکھٹایا، اجازت لے کے اندر گیا، پانی دا مشکی دا رکھ کے نا تے واپس جان لا تے باہر آیا، تے جدو باہر آیا نا حضرت عمر نے جلدی نہ کیا رک جا، کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ والا رک گیا۔ جدو رکیا نا آندھا بول دے نہیں کون ہو؟ عمر جذبے والا سی، جذبے والا بندہ سی،
جذبے نہ بولے، بولتے نہیں کون ہو؟ اللہ 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 پرے اللہ والا خاموشی نہ کھڑائے نا۔ عمر نے چھیتی نال بازو پکڑیا، ایک ہاتھ پکڑیا، دوجے ہاتھ نال منہ تو ٹھاٹھا اتاریا، نقاب اتاریا، چادر اتاری، تے وچوں سیدنا امیر المومنین ابو بکر نظر آئے۔ کون ہے؟ امیر المومنین، وقت دا حاکم حکمران ہے۔ جدو نظر آیا ویک کم گئے کہنے لگے یا امیر المومنین تسی؟ فرمایا ہاں میں۔ جو سانو دس دیں دے، اسی بڑیا دی خدمت کرتے، اسی خادم کا دے واسطے آ۔ فرمان لگے عمر خلافت دا بوجھ بڑا بھارا ہوندائی، عمر اگر میری خلافت دے اندر اس بوڑی مائی دی خبر کوئی نہ لے گا تے کل قیامت والے دن رب دے دربار منو کون چھڑائے گا؟ کیوں میں نیکی دا صلہ اللہ نے پھر دیتا کہ نا ابو بکر نو، نیکی دا صلہ دیتا۔ اور ویرو حل جزا الاحسان الا الاحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ غور فرما لینا، غور فرما لینا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں چاہتا قیامت دا دن ایک بندہ رب دے دربار چاہے گا، اللہ ایک گناہگار نو بلان گے۔ توجہ کرنا ذرا، بلا کے نا اللہ اپنے کول بلا کے قریب کر کے انہوں کول بٹھا کے ادھتے اپنا ہاتھ رکھ کے رحمت دی چادر دے اندر رب چھپا لے گا۔ کنوں؟ گناہگار نو۔ کنوں؟ گناہگار نو۔ پھر اللہ نو ہولی یا پوچھے گا رات دی تاریکی وچ اے گناہ کیتے ہو؟ سوچی پہ گا کراں کی انکار کراں تاوی نہیں چھوڑ دا، تے جے اقرار کراں تاوی سزا ملے گی۔ ہولی جاندہ اللہ واقعی میں گناہ کیتا ہے۔ اللہ فرمان گئے او دن دے اجالے وچ اے گناہ کیتے ہو، کہے گا یا اللہ میں کیتا ہے۔ اللہ فرمان گئے فلاں وقت دے اندر اے گناہ کیتا ہی، یا اللہ میں کیتا ہے۔ فلاں رات دے اندر، فلاں ٹائم دے اندر، فلاں دن اے گناہ کیتے ہو۔ یعنی میرے رب انہوں پوچھی جان گئے او قرار کیتی جائے گا، اقبال جرم کیتی جائے گا، منی جائے گا ہاں ہاں میں بھی گناہ کیتا ہے، لیکن پریشان ہو جائے گا، چہرے کا رنگ بھگ پہ جائے گا، پریشانی دے عالم دے اندر ہوئے گا۔ اللہ اللہ میرے اللہ پتہ کی فرمان گئے، توجہ کرنا، اللہ پاک فرمان گئے اور پریشان نہ ہو تو دنیا دے لوگاں دے عیباں نو چھپاندا سے، لیکن جا آج میں رب بھی تیرے عیباں تے پردہ پا کے نالے تینوں معاف کر دینا وا، نالے جنت داخلہ عطا کر دینا۔ کیوں بھئی عیب چھپانا کتنا بڑا عمل ہے۔ کسی دا عیب نظر بھی آ جاوے نا تو انہوں چھپا لو، ان سب لوگ دیکھے ہی ہے، ادھی اصلاح کر دو بھائی، اے کام اچھا نہیں۔ اتنے مولویاں دے لوگ عیب لبدے پھر مولوی عیب کہنا ہے کہ نہیں؟ خطیباں دے عیب اے نہیں دیکھنا۔ ہائے ہائے، اب میرا شاگرد محمد مدر بیٹھا ہے، رات میں نے فون تے گل سنا، ایک اللہ والا بندہ تے ہے سی بریلوی مسلک دا، لیکن قباء مسجد اندر لاہور میں جمعہ پڑھاندا رہا، میرے پیچھے جمعہ پڑھدا رہا، اللہ نے انہوں ہدایت دیتی ہے، حدیث ہو گئی تے او بندہ گل سنا رہا سی کہ میں حیران ہاں کہ مسجد دی انتظامیہ خطیب نو کٹ دیندی ہے ایویں، امام نو کٹ دیندی ایویں، کوئی عیب نہیں، ایویں کوئی عیب لا کے الزام لا کے
تو آندہ ہے انہوں نے یہ نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ اور جدو نبی پاک صحابہ نو حکم دیندے سن صحابہ من کے دکھا دیندے سن، آج اللہ نے علماء نو نبیوں دا وارث بنایا ہے کہ جے اگر عالم کوئی حکم دیندا ہے کہ بھئی یار اے داڑھی تو رکھ لے، اے اچھی بات نہیں داڑھی بنانا، اے تیرے وچ عیب ہے بھائی اچھی بات نہیں ہے، اگر عالم کوئی بات کرتا ہے سود خور نو کہندا بھئی سود نہ کھا یہ اچھی بات نہیں ہے، رشوت خور نو آندا رشوت نہ لے یہ اچھی بات نہیں ہے، ہر بندے نو یعنی روکدا بے نماز نو آندا اور نماز پڑھی کر اچھی بات نہیں، وہ آندا اللہ اس مولوی دا کنڈا میں آپ ہی کٹنا، کنڈا مولوی دا میں خطیب نو آپ ہی کٹاؤنا وا، کوئی نہ کوئی نظام ٹھوک دے گا۔ مولوی صاحب اے بے انتظامیہ ویکھے بھی اچھا یہ ساڈے محلے دا بندہ ہے سچا ہے، یہ سچ آندا ہے ہونا مولوی چاہے۔ انتظامیہ نے نہیں سوچنا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء دے وارث نے، ادھی چھان بین کرو تے قرآن بھی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آوے تے تحقیق کیتی کرو، کہنا نا قرآن۔ میں عرض پہ کرنا وا عیباں تے پردے پاک کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وا، اللہ فرما دے جا تو دنیا دے لوگاں دے عیباں تے پردہ پاندا رہو، آج تیری اس نیکی دا صلہ میں دینا وا کہ میں تیرے عیباں تے پردہ بھی پا دینا وا، تینوں معاف کر کے جنت دی داخلہ بھی دے دینا۔ اللہ اللہ تے قرآن کی اندر ٹائم تھوڑا ہے، قرآن اندر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ فرمایا دوڑو 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 کدھر؟ رب دی بخشش وال مغفرت وال رب دی جنت وال دوڑو، جدا عرض زمین اسمان دے برابر ہے، نیکوکاراں واسطے، روزے داراں واسطے، حیاداراں واسطے، ایمانداراں واسطے، پرہیزگاراں واسطے اور عبادت گزاراں واسطے رب نے تیار کی تھی ہے۔ اگے فرمایا الذین ينفقون، وہ لوگ جڑے خرچ کر دے نے اللہ رب دی راہ وچ، ویکھو نا رمضان تو سارا رمضان ہی خرچ کیتا ہے، اللہ تواڈے مال وچ برکت پائے، اچھی آکھو، نہیں برکت پواندے پھر چپ رہو، اللہ تواڈے مال وچ برکت پائے، تواڈیاں جاناں وچ اللہ برکت پائے، اللہ تواڈے کاروباراں وچ برکت پائے، تساں دل کھول کے رب دے گھر دے نال تعاون کیتا ہے جی۔ اور انشاءاللہ الرحمن میں ایک منصوبہ تیار کیتا، انشاءاللہ الرحمن آئندہ سال زندگی رہی یہ تو تیسری منزل بھی تیار کرنی ہے انشاءاللہ، یہ میں ذہن منصوبہ تیار کیتا ہے اور چودھری رفیق ساجد صاحب نو میں عرض کر چکیا ہوں جمعے تو پہلے، انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے تاکہ سڑکاں صاف رہن، اتنے لوگ نماز پڑھن۔ اللہ اللہ میں عرض پہ کرنا الذین ينفقون، وہ لوگ جڑے خرچ کر دینے، تنگی دے اندر بھی خرچ کر دینے، خوشحالی دے اندر بھی خرچ کر دینے، تے اگلی گل سننا والکاظمین الغیظ، غصہ آوے تے معاف کر دیندے نے، غصہ آوے تے سیدنا علی کو رضی اللہ ایک دشمن نو پکڑیا، ایتھو پکڑ کے تھلے سٹیا،
تے ادو تے تلوار لگے چلان، دشمن خدا سی، دشمن رسول سی، تے جس وقت تلوار چلان لگے نا تے دشمن رسول نے اور دشمن اللہ دے دشمن نے ان کر کے منہ تے تھوک چھڑیا۔ حضرت علی جلدی نہ تلوار بھی سٹ دیتی، انہوں چھڑ کے پیچھا کھڑے ہو گئے۔ توجہ کرنا، وہ ویکھ کے آندا علی اوے مینوں تسی مارن لگے سو، تھلے گرا لیا تے مینوں مارن لگے ہو کیونکہ قتل کرن لگے ہو، میں اللہ تو رسول دا دشمن ہاں، اس واسطے تسی مینوں قتل کرن لگے سو، لیکن میں اس طرح تواڈے تے تھوڑا جا تھک سٹیا تے تساں مینوں چھڑ دیتا، تلوار سٹ دیتی، ایدی وجہ کی ہے؟ تے جواب سننا قصوریو، نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں، حضرت علی کی آندے نے او رب دے دشمنا میں تینوں چھڈیا اس واسطے وے، اگے تینوں میں قتل کرن لگا سا اس واسطے کہ تو اللہ تو دے رسول دا دشمن ہے، اس واسطے مارن لگا سا، لیکن جب تو میرے منہ تے تھکیا ہے تے ہن جے میں ماریا تے مینوں غصہ تے آیا ہے نا، جے میں تینوں مار چھڈیا دن قیامت دے اللہ نے مینوں کہنا سی علی تو اس بندے نو ماریا ہے اپنے غصے دی وجہ نہ ماریا ہے، میرا دشمن سمجھ کے نہیں ماریا، میرا دشمن سمجھ کے اپنے غصے نہ ماری کیونکہ انہیں تیرے منہ تے تھوک چھڑیا ہے تے غصے وچ آ کے تو مار چھڑیا ہے۔ حضرت علی آندر میں اس بات ہے تینوں چھڑ دیتا، وہ سن کے علی دی گل حیران ہو گیا، اور لوگا قربان جاواں جندڑی گھول گھماواں علی دی عظمت تو، وہ بندہ ویکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا علی جے گالے پھر میں نو کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، پاک نبی دا غلام ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا غصے تے قابو پا جاوے او بہادر ہے۔ او کون؟ پہلوان ہووے، او نہیں جڑا بچھاڑ دے وے مار دے وے گرا دے وے، او پہلوان نہیں، پہلوان ہووے جڑا غصے دا قابو پا لے، غصہ پی لے وے۔ والکاظمین الغیظ، سیدنا علی دے بیٹے سیدنا حسین ابن علی کو رضی اللہ کو رضی اللہ، ٹائم تھوڑا بعد جلدی ختم کرنے آ، اللہ اللہ اس طرح بیٹھے ہوئے تے گھر دی خادمہ کٹوری سالن پکڑے ہے تے لے کے گزرن لگی تے اچانک ٹھڈا لگیا، سالن گریا تے حضرت حسین ابن علی دے کپڑے تے کہ وہ کس شے اتے کوئی شے گر جاوے تے غصہ آندا ہے کہ نہیں؟ بھیا کی کیتا ہے میرے کپڑے فنا کر چھڑے، برباد کر چھڑے، غصہ آیا نا، توجہ کرنا، حضرت حسین ابن علی نو غصہ آیا، خاتمہ نے ویکھیا ہن میری خیر نہیں، ہن میری سوچی پہ گئے ہن سزا ملنی ہے، ڈانڈ پینی ہے، غصے ہون گے سزا ملے گی، خیر نہیں، تے خاتمہ جلدی نال پتہ کی آندی ہے والکاظمین الغیظ، کی آندی ہے سمجھ نہیں آئی، خاتمہ نے ایت پڑھ چھڑی، آندی ہے والکاظمین الغیظ، مومنان دی خوبی ہے وے غصہ آ جاوے تے پی جاندے، جدو خادمہ نے یہ عید پڑھی نا تے حسین دا غصہ جاندہ رہا، غصہ پی گئے، خادمہ نے ویکھے بن غصے تو ہوئے کوئی نہیں، تے اگلی بھی گل کر دے ماں آندھی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قصور تو در گزر کر دیندے نے، معاف کر دیندے نے، اے مومنہ دی خوبی ہے کہ معاف بھی کر دیندے نے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے مسکرا گئے، اللہ اللہ خادمہ نو اللہ اللہ پتہ کی آندے نے، مسکرا کے آنے جا میں تینو معاف ہی کر چھڑے آئے، تے خادمہ پھر پڑھ دیئے واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کردہ ہے نیکی کرن والے آنا۔
حضرت حسین دا غصہ ہی جانا رہا، غصہ بھی ختم ہو گیا، خادمہ نو معاف بھی کر چھڑیا۔ اللہ اللہ لوگو اے دے نیکیاں دا اجر، نیکیاں دا صلہ، تے میرے نبی نے فرمایا ان فی الجنت بابین یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ دن قیامت ایک روزہ دار، انہاں واسطے اللہ نے جنت جگہ علیحدہ ہی بوا بنا چھڑیا ہے، علیحدہ دروازہ جدا نام باب الریان ہے۔ آواز آئے گی این الصائمون، کدھر گئے روزہ دار؟ فیقومون، روزہ دار کھڑے ہو جان گے، حکم ہے کہ جاؤ اس دروازے جو داخل ہو جاؤ، اے دروازہ صرف تواڈے واسطے ہی اللہ نے بنایا ہے۔ جب روزہ دار داخل ہو جان گے اللہ اللہ تے فرمایا دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ اللہ پھر وہ جنت کے اندر اے نیکیاں دا صلہ کیے، جنت دے باغات، بے شمار میوہ بے شمار ثمرات اور ٹھنڈے تے میٹھے مشروبات، بڑے بڑے عالی شان محلات۔ اے جدو جان گے نا اندر تے سامنے ویکھن گے بالے خانے چ حوراں کھڑیاں نے، ایڈیاں سونیاں حوراں۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا جنت دی حور دی اوڑنی سمجھ دو دوپٹہ، اوڑنی اگر زمین تے آ جائے اور ایڈی خوبصورت اوڑنی کیوں دی اوڑنی دی وجہ نال پورا جہان روشن ہو جائے، خوشبودار نال خوشبو نہ مہک جائے، انی اوڑنی صرف او جنت دی حور دی اللہ سارے نو دے ہیں۔ کی آکھے جے اللہ سارے نو دے، اللہ حوراں عطا کرے تے حوریاں تو بچا دے۔ قرآن دا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین۔ موٹیاں موٹیاں کھان والیاں حوراں بھی ملن گیاں۔ اللہ اتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہونگے، جنہ لینے نے اچھی کو وہ اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے۔ اور پہلی بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، پہلی بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی۔ اور ذائقے مچھی دے اور ذائقے اور قصوریہ تسی مچھی کھان دے ہو قصور ہے تے اپنے قاری رضا نو پوچھا تک نہیں دے ہے ذائقے مچھی دے اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ اور داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی، داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی، اور حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی۔ 32 سالاں دے جوان اتے سارے ہونگے۔ نبی پاک مائی نو دیکھ کے اندر اماں تو بڈھی ہو گئی ہے یا رسول اللہ جی، فرمایا تو بڈھی عورت جنت نہیں جائے گی، بڈھی عورت اور رون لا پہ یا رسول اللہ میں تھک گئی ہوں روزے رکھ کے،
رمضان دے روزے رکھ رکھ کے نفل و نوافل پڑھ کے ذکر اذکار کر کے نیکیاں کر کے اللہ دے رسول میں کھپ گئیاں تھک گئیاں تسی آندو پوڑی عورت جنت نہیں جائے گی میرے نبی مسکرا پہ فرمان لگے اماں تو جوان ہو کے جنت ہی جائیں گی 32 سالان دے جوان اتے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے او کھاندے ون سونے اتے پھالے ہونگے او کھاندے ون سونے اتے پھالے ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے او وادو نعمتاں نے اتھے لہراں بہراں ہونیاں وادو نعمتاں نے اتھے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اتھے روزے دار سارے ہونگے کہو انشاءاللہ مڑ کے کہو انشاءاللہ موجہ لیندے اتھے روزے دار سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اتھے گال مندہ نہ کوئی جھگڑا فساد ہوئے گا اتھے حسد بغض کینہ نہ اناد ہوئے گا بس سلامی سلام دے بلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اگلی گار سنن والی جے او سما کیڑا سونا پر بہار ہوئے گا پھر کہو سبحان اللہ او پچھلے بھی بولو اچھی سبحان اللہ او سما کیڑا سونا پر بہار ہوئے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوئے گا او سما کیڑا سونا پر بہار ہوئے گا جس وقت سونے نبی دا دیدار ہوئے گا اتھے ویندے اللہ پاک نو پیسارے ہونگے اتھے ویندے اللہ پاک نو پیسارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے آخری آیت پڑھا بعد صدقے جاواں اللہ کرے سارے نیک ہو جائے گی نیک ماں باپ نیک بیوی میریوں ماں بہنوں سن لو کان کھول کے کاری رضا دی گل کدی یاد کیا کرو گیا اللہ نیک عورتاں نیک بیوی نیک ماں باپ نیک اولاد جنت اللہ پاک کٹھے ہی کر دے جنت اللہ تسی کہو کہ کوئی دلیل ہے قرآن دا ومن صالح من آبائہم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار نیک ماں باپ اللہ اللہ تے نال اولاد بیویاں بھی نیک اولاد بھی نیک اور فرمایا انہاں ساریاں نو فرشتے کہن گے داخل ہو جاؤ اس جنت جے تواڈے تے رب دیاں سلامتیاں ہون تے جنتی جدو ادھر ویکھن گے نا روزے دار سجیوں پاسوں کھبیوں پاسوں اگوں پچھوں تے ہوراں کہن گیا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے جے نیکیاں دا صلہ کاری رضا نے اج بیان کیتا ہے آئندہ جمعہ بیان کرنا ہے شہداء سیدنا امیر حمزہ دی شہادت اور رضی اللہ سیدنا امیر
حمزہ دی شہادت آئندہ جمعہ بیان کرنا ہے. قرآن آندہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے. آخر دعوانا الحمدللہ.